اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عزیزان گرامی، تین مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان کو مکمل نماز پڑھنی چاہیے۔ سب سے پہلے اپنے وطن میں اسے پوری نماز پڑھنی چاہیے، چاہے وہ ایک دو دن کے لیے بھی اپنے وطن میں کیوں نہ آئیں، وہاں پر اسے نماز مکمل پڑھنی چاہیے۔ دوسرا مقام وہ ہے کہ جہاں پر وہ 10 دن کا قصد کر لیں، 10 دن رہنے کا قصد کر لیں، اس مقام پر اسے پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ بالفرض خدا ہم سب کو زیارت کربلا معلی نصیب فرمائے۔ ہم کربلا معلی پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد ہمیں کہا گیا کہ یہاں پر ہم 10 دن رکنے والے ہیں، تو جیسے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم 10 دن رک رہے ہیں تو وہاں پر ہم نماز پوری پڑھیں گے۔ اور ویسے بھی کربلا معلی میں مستحب ہے کہ نماز پوری پڑھی جائے، اختیار ہے نا۔ وہاں پر 4 مقامات ایسے ہیں کہ انسان کو اختیار ہے کہ وہ نماز پوری پڑھیں۔ ایک کربلا معلی ہے، دوسرا مسجد کوفہ ہے، اور تیسرا مکہ شریفہ ہے حرم، اور چوتھا مدینہ منورہ، مکہ، مدینہ، کربلا اور کوفہ۔ یہ 4 مقامات پر اختیار ہے کہ انسان یا نماز پوری پڑھیں مکمل یا قصر پڑھیں۔ سب بہتر ہے کہ ثواب یہ ہے کہ انسان نماز پوری پڑھے۔ یہاں پر اس لیے پوری پڑھنے کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ یہ بھی انسان کا وطن شمار کیا جاتا ہے، یہ بھی انسان کا وطن ہوتا ہے، کربلا بھی انسان کا وطن ہے۔ مگر 3 مقامات ایسے کہ جہاں پر انسان کو مکمل نماز ہی پڑھنا ہے، کمپلسری ہے۔ سب سے پہلا مقام تو خود اس کا وطن ہے، اور دوسرا مقام جہاں پر 10 دن کا وہ قصد کر لیں ٹھہرنے کا، وہاں پر وہ پوری پڑے گا۔ تیسرا مقام وہاں پر بتایا گیا ہے کہ جہاں پر وہ سفر میں ہے اور ایسے مقام پر پہنچا ہے اور اسے نہیں معلوم کہ وہ کتنے دن وہاں رکے گا، مردد ہے کہ اسے کتنے دن رکنا ہے، نہیں معلوم، تو اس مقام پر بھی وہ 1 مہینے تک نماز کو قصر پڑھے گا، پھر اس کے بعد سے پھر مکمل پڑھے گا۔ یعنی 1 مہینے تک وہ نماز قصر پڑھ سکتا ہے، کیونکہ مسافر کے حکم میں آئے گا، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ آج یا کل میں وہ واپس چلا جائے گا۔ اگر اس طرح 1 مہینہ اگر ہو جائیں تو 1 مہینے کے بعد سے پھر اسے نماز مکمل پڑھنی چاہیے، 1 مہینے تک وہ سفر میں حساب ہوگا۔ یعنی اگر انسان کو
نہیں معلوم کہ وہ کتنے دن رکنے والا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ نماز قصر پڑھے، نماز سے قصر پڑھنا چاہیے، 4 رکعتی نماز 2 رکعت۔ جیسے پلین کا ٹکٹ بک نہیں ہوتا ہے، آپ انتظار میں ہیں کہ شاید یہ ہفتے ہو جائے، تو اس طرح آپ 1 مہینے تک کر سکتے ہیں کہ نماز قصر پڑھیں، پھر 1 مہینے کے بعد اب چاہے آپ کی کیفیت وہی حالت باقی ہے، ابھی بھی ٹکٹ نہیں ہوا ہے، جیسا ابھی ہمارے مولانا شبیر آقا کربلائی صاحب نجف سے تشریف لائے تھے مجالس کے لیے، 2 مہینے 3 مہینے وہ یہاں پر رک گئے، ان کا ٹکٹ بک نہیں ہو رہا تھا حالات کی حاضرہ کی وجہ سے۔ تو اس طرح اب وہ تو یہ حیدرآباد تو ان کا نیٹو پلیس ہے، ان کا وطن ہے، وہ تو نماز پوری پڑھیں گے۔ اگر کوئی مسافر ہوتا یعنی کوئی دوسرا ہوتا تو وہ 1 مہینے تک نماز قصر پڑھے گا، پھر اس کے بعد مکمل پڑھے گا۔ یہاں پر اس طرح حکم ہے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ وطن کسے کہتے ہیں؟ وطن کسے کہا جاتا ہے شرعی اعتبار سے؟ وطن اسے کہتے ہیں کہ انسان جہاں پر رہتا ہے، یعنی اس کی زندگی کرتا ہے، یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ وہاں پیدا ہوا ہو، اس کی کوئی شرط نہیں کہ پیدا ہونا شرط نہیں ہے کسی مقام پر، نہیں، شرط رہنے کی ہے۔ اور بچے ملحق ہیں اپنے والدین کے ساتھ، جہاں والدین رہتے ہیں بچوں کا بھی وطن وہی ہوگا۔ تو جس جگہ کو آپ نے رہنے کے لیے انتخاب کیا وہ وطن شمار ہوگا، اور اگر کسی مقام پر آپ جاتے ہیں اور وہاں پر رہنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا وطن شمار ہوگا۔ انسان کے ایک ہی وقت میں 2 وطن ہو سکتے ہیں، انسان کے ایک ہی وقت میں 2 وطن ہو سکتے ہیں، 2 وطن وہ انتخاب کر سکتا ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو کسی مقام پر جاتے ہیں کام کے لیے، کاروبار کے لیے، اور کوئی قصد نہیں کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کا قصد نہیں کرتے ہیں، فقط رہ رہے ہیں کہ جب تک جاب ہے، مثلا ٹرانسفر ہوتا ہے، کسی کا ٹرانسفر ہوا ہے مثلا فلاں علاقے میں، تو جب تک ٹرانسفر ہے یہاں پر ہے، پھر یہاں سے ٹرانسفر ہو جائے گا کسی اور مقام پر، کسی اور مقام پہ چلے جائیں گے، تو یہ لوگ چاہے کتنا بھی رہیں وہ ان کا وطن نہیں شمار ہوگا۔ اور اگر وہ سفر کرتے ہیں اور واپس دوبارہ 10 دن سے کم کے لیے اسی مقام پر واپس آتے ہیں تو پھر ان کے لیے نماز وہاں پر قصر ہو جائے گی۔ جیسے ہم ایران میں قم میں 17 سال رہے، مگر ہم نے قم کو اپنا وطن نہیں بنایا، کیونکہ ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے، کیونکہ ہم یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں واپس اپنے وطن جا کر خدمت کرنا ہے، یہ ہمارا پہلے سے ارادہ تھا۔ ہم نے قم کو، نجف کو اپنے رہنے کے لیے کہ بھئی یہاں پر بہترین مملکت اسلامی ہے، بہترین زندگی گزاریں گے، انسان دیکھے نہیں، یہ تو جائز بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے لیے بہترین انتخاب کر لے، بلکہ انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے اس مقصد کو ہدف حاصل کر پھر میدان جنگ میں چلے جانا ہے۔ تو ہم جب بھی اگر تہران کسی کام سے جاتے پھر واپس قم آنا پڑتا اور پھر 10 دن کے اندر پھر دوبارہ سفر کرنا اگر ہوتا تو پھر ہماری نماز وہاں پر قصر ہو جاتی، کیونکہ ہم نے وہاں پر ہمیشہ رہنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اب چاہے آپ کتنے بھی سال رہ جائیں، کیونکہ آپ نے ارادہ نہیں کیا تو وہ آپ کا وطن نہیں ہوگا وطن۔ اور اسی طرح کوئی شخص کسی ایک مقام پر رہتا ہے اور وہاں کے رہنے والے لوگ یہ کہیں کہ یہ شخص تو یہیں کا ہے، یعنی اتنے سال گزر جائیں کہ لوگ یہ کہیں کہ نہیں یہ تو یہیں کے ہیں، تو پھر وہ اس کا وطن ہو جاتا ہے۔ کہ اگر کوئی لوگ یہ کہیں کہ اتنی مدت سے وہ رہ رہا ہے وہاں پر 30 سال 40 سال 50 سال، جیسے ہمارے نبی حسن صاحب قبلہ حیدرآباد میں اپنے وطن سے آ کر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اب کس سے بھی پوچھیں کہ آپ نبی حسن صاحب کو پہچانتے کہاں سے آئے، لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو حیدرآبادی کے ہیں بھائی، یہ تو حیدرآبادی کے ہیں، تو یہ بھی ان کا وطن ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں بھی بناتے ہیں وطن ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ دیکھیں جو ہم نے روایت کا انتخاب کیا تھا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ آپ نے فرمایا کہ نماز صبح کے بعد
جو انسان اس دعا کو پڑھے گا اللہ دنیا و آخرت کی نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور اس دعا کی تشریح میں امام نے جو جملہ فرمایا تھا کہ پروردگار میرے رزق میں وسعت عطا کر، وسعت عطا فرما۔ پھر اسی کے ضمن میں ہم بیان کر رہے تھے کہ وہ دعا کہ جو امام نے تعلیم فرمائی تھی کثرت رزق کے لیے کہ جو نماز صبح کی ہی اس کا عمل ہے، کہ اس میں امام نے 4 آیتوں کا انتخاب اس دعا میں کیا تھا کہ جو روایات ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ 4 مشکلات کے وقت انسان کو چاہیے کہ ان 4 آیتوں کی طرف پناہ لیں۔ اور اسی کے ضمن میں جو تیسری آیت تھی کہ جو امام نے فرمایا کہ جب بھی انسان کو ڈر ہو کہ دھوکے اور فریب کا تو وہ اس آیت کی جانب پناہ لیں کہ جس میں پروردگار دو عالم سورہ مومن کی 44ویں آیت میں یعنی آیت نمبر 44 میں جو فرما رہا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس آیت میں سورہ مومن کا اور ایک نام سورہ غافر بھی ہے کہ اکثر لوگ جب سورہ مومن کو تلاش کرنے لگتے ہیں تو قرآن میں نہیں لکھتا ہے، بعض قرآنوں میں مومن کی بجائے غافر لکھتے ہیں، غافر، کیونکہ کچھ سوروں کے مختلف نام ہوتے ہیں جیسے سورہ اخلاص، سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ احد، ایک ہی سورہ کا نام ہے۔ میں ایک مجلس میں سورہ اخلاص کی فضیلت پڑھ رہا تھا، مجلس ہونے کے بعد ایک شخص آ کے پوچھنے لگا سورہ اخلاص کون سا سورہ ہے؟ تو لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ بھائی دیکھیے سورہ اخلاص کا اور ایک نام سورہ توحید بھی ہے، اور یہی سورہ توحید سورہ قل هو اللہ احد سے معروف ہے ہمارے درمیان، قل هو اللہ احد کا سورہ ہم کہتے ہیں۔ تو یہ سورہ، تو امام نے فرمایا کہ یہ سورہ کی جو آیت ہے اس سے پناہ لیں، یعنی اللہ سے پناہ مانگے، جب یہ آیت پڑھے گا تو اللہ اس کی مشکل کو حل کر دے گا اور اس میں اسے فریب سے اور دھوکے سے بچائے گا، فریب دھوکے سے بچائے گا۔ اور ہم نے کل ہی جو بیان کیا تھا کہ انسان کبھی کبھی اعتقادات میں بھی دھوکہ کھا جاتا ہے، یعنی انسان اعتقادات میں بھی، اور یہ دھوکہ جو کھانا دنیا میں جو انسان دھوکہ کھا لیتا ہے، چمک دھمک میں انسان کھو جاتا ہے۔ دیکھیے انسان کی جو ہے عقل اس کے آنکھوں میں نہیں ہونا چاہیے، آنکھوں میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اپنے عقل سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس لیے کہ شیطان مزین کرتا ہے باطل کو، جس طرح دنیا کو مزین کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے، اسی طرح باطل کو بھی بڑا مزین کر کے اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ اور انسان جو سادہ فکر کے ہوتے ہیں وہ فوری دھوکہ کھا جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اور یہی دھوکہ تھا کہ جو اہل بیت کو مظلوم رکھا ہے تاریخ میں، کہ 25 سال باب مدینۃ العلم اپنے گھر میں مقید ہو گیا، کربلا میں حق پامال ہو گیا، اور ائمہ معصومین کئی سال قید خانوں میں رہے، 14 سال کی قید، 7 امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی طرح غیبت طولانی امام کی اسی دھوکہ کھانے کی وجہ سے کہ انسان دھوکوں میں گرفتار ہے، دھوکے میں فریب میں۔ عزیزان گرامی دیکھیں ایسے ہی ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کروں، اور ربط مصائب کے تھوڑے سے مصائب، اس لیے کہ بہترین ثواب ہمارے مرحومین کے لیے کیا ہوتا ہے، مصائب کا بیان ہونا ہے۔ کہ ایک مقام تھا کہ جہاں پر لوگ امام کے لیے کثرت سے دعا کرتے تھے، کثرت سے دعا کی جاتی تھی، امام زمانہ کے لیے دعائے ندبہ ہوتی، دعائے عہد پڑھی جاتی، لوگ تڑپ کر آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ مگر بعض مرتبہ دیکھیے انسان جو ہے نا، خود انسان کی سوچ، انسان کی فکر بھی انسان کو دھوکہ دے دیتی ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو اتنے منتظر ہیں مولا، ہم آپ کے کتنا انتظار کرتے ہیں، آپ کا ظہور کیوں نہیں ہوتا ہے، آپ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ وہ تڑپ کر کہا کرتے کہ امام ہم تو تیار ہیں، یہ سارا جو گاؤں ہے یہ سارا آپ کے لیے روتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے۔ ایک مرتبہ امام اس شخص کے خواب میں آئے اور آ کر کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تم تیار ہو ہمارے لیے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، کل تم سارے تمہارے گاؤں کے جتنے افراد ہیں ان سے کہو کہ فلاں مکان پر جمع ہو جائیں، کل امام وہاں آنے والے ہیں اور تم سے ملاقات کریں گے۔ بس لوگوں کو یہ کہہ کر جمع کریں، اور ساتھ اپنے ساتھ 2
بکروں کو ساتھ لے کر آئیں، 2 بکرے لے کر آئیں اور چھت پر وہ دونوں بکروں کو چھپا کر رکھیں اور کسی کو اس کی خبر نہ کریں۔ امام نے اس شخص کو یہ کہا۔ یہ واقعہ مشہور واقعہ ہے جو امام کے ملاقات کے جو واقعات میں سے ہے، انہی میں واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ جب وہ شخص نے سارے لوگوں کو کہا کہ مبارک ہو، یعنی خوش نصیبی ہے ہماری کہ کل امام ہم سے ملاقات کریں گے، کل ملاقات کریں گے، سارے لوگ خوشحال ہو کر جمع ہو گئے ہیں کہ اب تو ہمارا امام آئے گا، اب امام سے جب ملاقات کریں گے تو کہیں گے مولا ہم اپنی جان دینے کو تیار ہے، اب آپ آ جائیے۔ جب کربلا میں زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، اے کاش میں کربلا میں ہوتا، میں اپنی جان کو قربان کر دیتا، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، جو ہم کہتے ہیں زیارت وارثہ میں۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، وہ شخص اپنے ساتھ 2 بکروں کو بھی چھت پر لا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد امام نے اس شخص سے کہا کہ جو لوگ نیچے انتظار کر رہے ہیں ان میں سے کسی ایک شخص کو اوپر بلائے، اوپر بلائے۔ وہ شخص اوپر بلاتا ہے ایک شخص کو۔ اوپر آنے کے بعد سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اوپر گیا ہے چھت پر۔ جانے کے بعد امام نے اس شخص کو کہا یہاں رک جائیں۔ اس کے بعد امام نے حکم دیا جو 2 بکروں میں سے ایک بکرا کیا کریں، ذبح کریں۔ بکرے کو ذبح کیا گیا تو اس چھت کے اوپر سے جو نالا تھا وہ جب بہا، وہاں سے خون بہنے لگا، خون بہنے لگا۔ لوگ دیکھ کر تعجب کرنے لگے یہ کیا ہوا۔ پھر امام نے کہا اب دوسرے شخص کو بلائیں۔ دوسرے شخص کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد دوسرے شخص کو بھی امام نے کہا کہ یہاں رک جائے خاموش۔ پھر امام نے کہا اب دوسرے بکرے کو ذبح کریں۔ ابھی لوگ اوپر نہیں دیکھ رہے ہیں کہ چھت کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ اب دوسری مرتبہ جب نالے سے خون بہا، جو لوگوں نے خون کو دیکھا، اب امام نے کہا اب جا کر دیکھو نیچے۔ وہ شخص جب جا کر دیکھتا ہے وہاں پر کوئی شخص ٹھہرا ہوا نہیں ہے، سارے کے سارے لوگ فرار کر لیے، سارے لوگ بھاگ گئے۔ پھر امام نے کہا دیکھو یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، یہ ہمارے منتظر ہیں کہ جو خالی فقط خون دیکھا تو دیکھ کر بھاگ گئے، دیکھ کر بھاگ گئے۔ یعنی ہمارے چاہنے والے ایسے ہوں کہ اگر ہم بولے کہ تم اپنی جان دے دو تو جان دے دیں، اپنی جان دے دینے کا حکم کرتے ہیں تو جان دے دیں۔ ایسے منتظر چاہیے امام کو۔ عزیزان گرامی، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی فکر میں، ہم اپنے آپ، کبھی کبھی ہم اپنے اعتقادات میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تو بالکل ثابت قدم ہوں، میں سچا ہوں، میں تو بڑا مومن ہوں، بس میں خبر میں جاؤں گا تو میرے مولا آئیں گے بولیں گے کہ اس کو جنت میں لے کے جاؤ۔ اتنا ہم خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ کہ میں تو مولا کا سچا چاہنے والا ہوں، مولا بس آئیے میں آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہوں۔ عزیزان گرامی دیکھیں ایسے امتحان ہوگا۔ ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے روایات میں کہ آخری زمانے میں ہمارے چاہنے والوں کو چھنی کیا جائے گا، چھانا جائے گا، اچھے اور برے کو نکالا جائے گا، الگ الگ کیا جائے گا، الگ الگ کیا جائے گا، ایسے چھانا جائے گا۔ یعنی چھاننے سے مراد یہ کہ یعنی امتحانات لیا جائے گا، سختیوں سے، مشکلات سے، کہ تم اپنے عقیدے پر ثابت قدم ہو یا نہیں ہو۔ عزیزان گرامی دیکھیں یہ ثابت عقیدہ ہے یا نہیں ہے، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھیں آج وہ جو جوان جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حرم میں اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، شہید حجاجی جیسے لوگ، دیکھیں جب ان کا گلا کاٹنے کے لیے لے جا رہے تھے ان کی آنکھوں میں ایسا نور ایمان تھا، چمک رہا تھا کہ ذرہ برابر ڈر اور خوف نہیں، ڈر اور خوف نہیں، یعنی یقین ہے، کیونکہ ہم نے جب وعدہ کیا تھا یا لیتنی کنت معکم، کہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو جان دیتا، شہید حجاجی جیسے لوگوں نے کہا کہ یہی موقع ہے کہ جہاں جان دینے کا موقع ہے۔ یعنی دل میں شکر خدا کا ایک ولولہ تھا کہ پروردگار شکر کہ تو نے وہ میری بات کو صادق کر دکھایا، سچا کر دکھایا، آج میں تیار ہوں میرے جان دینے کے لیے۔ عزیزان کرام یہ جوانوں نے واقعاً سبق دیا ہے کہ دیکھو عقیدہ ہو، اعتقادات ہو تو ایسے پختہ ہو۔ عزیزان کرام یقیناً یہ سب جذبہ آیا ہے کربلا والوں سے ہی آیا، کربلا والوں سے۔ جب امام حسین نے پوچھا قاسم بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو جناب قاسم نے کہا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، یعنی موت سے میں گھبرانے والا نہیں ہوں۔ تو جب امام حسین نے کہا قاسم تمہارا نام بھی شہداء میں ہے بلکہ علی اصغر کا نام بھی شہداء میں ہے، جیسے قاسم نے سنا علی اصغر کا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے، ایک مرتبہ تڑپ گئے، کہا
کیا چچا یہ ظالم اور اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ امام حسین نے کہا نہیں، میں علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لے جاؤں گا تاکہ سیراب کروں، ایک شقی کا تیر لگے گا اور علی اصغر ہاتھوں پر شہید ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی دیکھیں، یہ کربلا کے شہداء تھے۔ جناب قاسم نے جب چچا کو بلایا، عزیزان گرامی دیکھیں، ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پر آیا، کسی نے امام حسین کو سلام کیا ہے، کسی نے امام حسین کو خدا حافظ کہا ہے۔ جناب قاسم واحد شخص تھے جنہوں نے امام حسین کو مدد کے لیے بلایا تھا، کہا چچا میری مدد کو آئے، میری مدد کرے۔ امام حسین جناب قاسم کی طرف دوڑتے ہیں، ایک جانب سے علی اکبر، ایک جانب سے عباس۔ جب اشقیاء نے دیکھا کہ علی کے شیر آ رہے ہیں تو میمنہ کی فوج میسرہ کی فوج میمنہ، ارے جو قاسم زمین پر گرے تھے، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا۔ امام حسین جب قاسم کی لاش پر پہنچے کہا کیا اے قاسم تم چچا کو پکارتے رہے اور حسین مدد کے لیے نہ آ سکا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ ہم سے ذکر خلیل کو قبول فرما، پروردگارہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ پروردگارہ ہم میں جو مومنین بیمار ہے، علیل ہے، گھروں میں دواخانوں میں زیر علاج ہے، بالخصوص ہمارے مسلی اکبر بھائی بہت علیل ہے، پروردگار بحق بیمار کربلا انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ نثار بھائی کی بہن بھی علیل ہے، بیمار ہے، التماس دعا کہا، پروردگارہ انہیں بھی بحق شہزادی کونین شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تمام مومنین کو شر کرونا وائرس سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، علماء اعلیٰ مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے آج کے بانی مجلس کے مرحومین کے لیے ایصال فرما دیں، اور جملہ مرحومین مومن مومنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔